میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن کافر، مشرک، بدعقیدہ، بے ایمان جس کے عقیدے درست نہیں ہوں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جس کو پکارتے تھے وہ بھی کک آؤٹ کریں گے، ٹھوکریں ماریں گے، چلو پرے ہٹو، تم ہمیں پکارتے تھے، ہم نے کہا تھا تمہیں پکارو۔ وہ پتھروں کو پکاریں جس کو، وہ بھی ان کا ساتھ نہیں، وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے بلاؤ نا من دون اللہ، جن کو تم پوچھتے ہو، یہ بت جو ہے پکارو ان کو۔ تو ایسا پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا پھر پکارنا، یہ درست اونچی گئی ہے نہیں ہے۔ میرے دوستو، عبادت کے طور پر اللہ کو پکاریں گے، عبادت کے حوالے سے اللہ کے سوا کسی کو پکار سکتے نہیں۔ اب مشرکین کس کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ چاند، سورج، تارے، درخت، پتھر، یہ وہ، ہوا، پانی، آگ، جس نے جو بھی خدا بنایا ہوا ہے، بت بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا شریک سمجھتے ہیں یا ان کو خود خدا سمجھتے ہیں، وہ پکارتے ہیں تو وہ مراد ہیں۔ یہاں پر ولی اللہ مراد نہیں۔ ایمان والے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے نہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کو پوجتے نہیں۔ ہم تو نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے یہ سجدہ اللہ کو نہیں سامنے والی میت کو ہے، تو ہم تو وہاں سجدہ ہی نہیں کرتے۔ تو جب زندہ سامنے یا کوئی میت سامنے سجدہ نہیں کرتے تو مزار کو کہاں سے کریں گے؟ ہم کسی قبر کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ قدم بوسی اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے۔ تو وہ جو ہم پر فتوے شرک کے لگاتے ہیں، میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسرا سوال ہوگا، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ یہ رب تعالیٰ کا ان سے دوسرا سوال ہوگا۔ نبی کی رسالت، میرے نبی آئے تمہارے پاس، حق بات تمہیں پہنچائی، کیا کیا تم نے؟ پہلا سوال توحید سے متعلق تھا، اس میں توحید کا بیان تھا، تو کافروں نے شرک کیا تھا، پھر انہوں نے نبی کی مخالفت بھی کی، تو اللہ تعالی ان سے دوسرا سوال نبیوں کے بارے میں کرے گا۔ جواب دو، میرے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا تم نے؟ کوئی اپنے جیسا بشر کہتا تھا، کوئی کہتا تھا تو یوں ہو گیا ہے، وہاں ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کافروں کو یاد نہیں رہے گا کہ ہم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ جب اللہ ان سے فرمائے گا کیا جواب دیا تھا، تو ان کافروں کو وہ جواب یاد نہیں۔ یہ ایک وقت ہوگا کہ ان کو یاد نہیں رہے گا، دوسرا وقت اس کے خلاف۔ انسان کی حالتیں یہاں بھی بدلتی ہیں، وہاں جیسا اللہ چاہے گا ذہن سے جس بات کو مٹا دے گا مٹا دے گا۔ اب تھوڑا سا آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، پہلے بھی سنایا، سن لیں۔ پکارنے کا تو آپ نے سن لیا، یا کہہ کے پکارنا پورا مسئلہ۔ اب یہ جب پکاریں گے اپنے سرداروں کو یا جن کو پوچھتے تھے وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، تو اس وقت پہلا سوال تو توحید کے بارے میں ہو گیا کہ تم نے اللہ کے شریک بنا لیے تھے، بت بنا لیے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ایک تو اس کی سزا۔ پھر دوسرا ہوگا میں نے رسول بھیجے تھے تمہارے پاس، کیا جواب دیا تھا؟ قرآن پڑھیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی پہلے نبیوں کی امتوں سے فرمائے گا تمہارے پاس میرے رسول آئے،
میں نے بھیجا دعوت حق دینے کے لیے، تو وہ رسول سارے موجود ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان کے پاس گئے، ہم نے پیغام حق پہنچایا، ان کو دین کی دعوت دی۔ اللہ امتوں سے فرمائے گا میرے نبی تمہارے پاس آئے، دعوت دی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ نہیں آیا ہمارے پاس۔ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا ہم کو سیدھی راہ نہیں دکھائی، کوئی بات نہیں بتائی، اللہ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اور ساتھ میں کہیں گے کہ یا اللہ اگر یہ آئے ہمارے پاس تو یہ گواہ پیش کریں کہ یہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ہم کو حق کا پیغام پہنچایا۔ یہ کیا پیش کریں؟ اونچی کہیے گا۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو، وٹنس اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر واقعہ دیکھا ہو یا سنا ہو۔ وہ سوال کریں گی امتیں یا اللہ اگر یہ تیرے نبی ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے پیغام دیا تھا، تو یہ گواہ پیش کریں۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں قرآن سے سنا رہا ہوں یہ باتیں۔ پہلے نبی، ہمارے نبی پاک سے جو پہلے نبی ہوئے، جب ان پر یہ اعتراض ہوگا ان کی امتوں کی طرف سے کہ یہ اگر آئے تھے تو گواہ پیش کریں، پہلے نبی امت مصطفیٰ کو گواہ پیش کریں گے۔ یا اللہ ہمارے گواہ تیرے آخری نبی کی امت ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو، وہ ہم کو گواہ پیش کریں گے۔ ان کی امتیں کہیں گی یا اللہ یہ تو موجود نہیں تھے، یہ گواہ کدھر سے ہو گئے؟ یہ گواہ کدھر سے ہو گئے؟ یہ تو موجود نہیں تھے اس وقت، تو یہ کدھر سے گواہ ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ امت مصطفیٰ سے فرمائے گا امت مصطفیٰ ذرا اپنی قدر پہچانو، پہلے نبی اپنی گواہی میں تمہارا نام لیں گے، اپنی قدر تو پہچانو۔ اللہ امت مصطفیٰ سے فرمائے گا یہ کہہ رہے ہیں تم موجود نہیں تھے تو تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے یا نہیں؟ پھر بھی اللہ فرمائے گا یہ تم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تم موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو امت مصطفیٰ کہے گی یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم موجود نہیں تھے، ہم تیرے حبیب سے سن کر بتا رہے ہیں، ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر گواہی دے رہے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھا دوں، آپ لوگ مجھے سن رہے ہو نا اس وقت؟ پوچھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں تحمل شہادت۔ عربی کا لفظ ہے، نہیں سمجھ آ رہا، اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اپنے اوپر گواہی لینا۔ آپ میرے سننے کے دیکھنے کے گواہ بن رہے ہو یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تحمل شہادت، کہ آپ سب اپنے اوپر یہ لے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے دیکھا سنا، کہ آج فلاں تاریخ میں مسجد میں اس وقت میں بیٹھا ہوا خطاب کر رہا تھا، آپ سب نے دیکھا بھی سنا بھی۔ آپ 2 گھنٹے کے بعد جا کر کہیں یہ بات سنائیں گے تو وہ کہلائے گی ادائے شہادت۔ یہاں گواہی لے رہے ہیں، وہاں گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہے تحمل شہادت، وہ ہوگی ادائے شہادت۔ تو اب ہم جو نبی پاک سے سن لیا قرآن اور حدیث میں، یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا، تیرے نبی سے سن کر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے نبیوں پر اعتراض کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب یہ کہے گی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو رسول ان پر گواہ کیسے؟ حضور فرمائیں گے یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے،
میری امت اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. نبی پاک کے ارشاد پر، ان کی گواہی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ کہاں تھے، انہوں نے کب دیکھا تھا. کوئی اعتراض نہیں کرے گا. پتہ چلا نبی پاک حاضر و ناظر ہیں. روحانی طور پر، جسمانی طور پر مدینے میں ہے، روحانی طور پر پوری کائنات میں. نبی پاک پہلوں کے بھی بعد والوں کے بھی حضور کی گواہی کوئی اعتراض کر سکے گا نہیں. تو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ ان کے جتنے ہیں وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن ایمان والوں کے آئیں گے. ایمان والوں کے روایتوں میں ہے قیامت کے دن حضور کی امت میں کوئی ایسے بھی ہوں گے ایک دو جن کے پاس نبیوں سے زیادہ لوگوں کا رش ہوگا. پہلے نبیوں کے پاس اتنا رش نہیں ہوگا جتنا حضور کی امت میں ان لوگوں کے پاس رش ہوگا. یہاں سے علماء مفسرین شارحین فرماتے ہیں اشارہ غوث پاک کی طرف ہے. یعنی پہلے نبیوں کی امتیں اتنی نہیں جتنے غوث پاک کے مرید ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی، لیکن ان لوگوں نے ماننا نہیں. بھلا دیے جائیں گے، خبریں اندھی ہو جائیں گی ان پر، نہیں یاد رہے گا کہ کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پتہ چل گیا، ایک بات کہہ رہا ہوں اگر سمجھ آ گئی، کافر مر کر اپنے دین کو بھی بھول جاتا ہے. کافر مر کر اپنے دین کو بھی بھول جاتا ہے. اسی لیے قبر میں لا ادری کہیں گے. پوچھا جائے گا نا مر ربو کا ما دینوں کا، تو لا ادری کہیں گے، ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. یعنی ان کا یہ حال ہوگا. اور مومن کا کیا حال ہوگا؟ مومن کا کیا حال ہوگا؟ مومن کا ایمان بھی سلامت ہوگا، اس کے رشتے ناتے بھی اس کو یاد رہیں گے. میرا نبی سے تعلق کیا ہے، کیا ان سے میرا واسطہ ناتا ہے، اس کو اپنے پیر بھی یاد ہوں گے، اپنے رشتے دار بھی. اونچی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. الاخلاء جمع خلیل کی. خلیل کہتے ہیں پیارے گہرے دوست کو. پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں. قیامت کے دن بڑے بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. قرآن ہے. یہ خان صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں. جتنی آپ کی ذات پات، اللہ فرماتا ہے گہرے دوست ایک دوسرے کے عدو کا لفظ ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے. متقیوں سے دوستی اس دن بھی کام آئے گی. اسی لیے کہتے ہیں نا یہاں دوستی کرو تاکہ وہاں فائدہ ہو. وہ اس دن بھی کام آئیں گے. چشتیاں شریف میرا ننیال ہے، والدہ کی طرف سے ریاستی علاقہ چشتیاں شریف. وہاں چشتی 2 مزار ہیں. پہلے اس کا نام بستی تاج الدین سرور تھا، پھر اس کا نام چشتیاں ہو گیا، ضلع بہاول نگر. ایک مزار ہے وہاں پر حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کے بھانجے کا، ان کا نام تاج الدین ہے. دوسرا مزار ہے حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی کا، جن کے میں نے آپ کو کئی مرتبہ واقعات سنائے.
حضرت نظام الدین اولیاء بابا صاحب کے خلیفہ ہیں، حضرت بابا فرید کے، پنجاب سے یہ سلسلہ لے گئے تھے دہلی، پھر وہاں انڈیا کے علاقوں میں وہ سلسلہ پھیلتا رہا، وہاں سے واپس پنجاب میں لانے والے چشتی سلسلے کو حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی، جن کو قبلہ عالم کہتے ہیں، ان کا وہاں پر مزار ہے۔ حضرت قبلہ عالم کا عرس شریف ہوتا ہے ذی الحج کی 2 3 تاریخ کو، قربانی کی عید سے پہلے۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ ہر سال عرس میں جایا کرتے تھے۔ جنہوں نے وہ مزار دیکھا ہے، گیٹ سے لے کر آگے مزار تک درمیان میں خاصا کھلا علاقہ، بھرا ہوا کھچا کھچ رش، عقیدت مند آئے ہوئے۔ میں بچہ تھا، والد صاحب قبلہ ہم لوگ پہنچے تو میرے پیر و مرشد اس وقت مزار کے پاس تھے، درمیان میں آپ سمجھیں وہ 400-500 فٹ یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ۔ حضرت صاحب نے وہاں سے نا دور سے، میں اس کی مثال دوں، یہاں پر یہ جو میری مسجد کی دیوار ہے یہ قریب ہے، اس سے بھی اور آگے، حضرت صاحب نے دور سے والد صاحب کو اشارہ کیا کہ یہاں آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو والد صاحب کا منہ سے اس وقت کا جملہ نکلا ہوا ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا جو یہاں نہیں بھولے ہیں وہاں کیسے بھولیں گے؟ جو یہاں نہیں بھولے وہاں، اتنے فاصلے سے حضرت نے دیکھ بھی لیا، بلا بھی لیا، تو وہاں کیسے بھولیں گے؟ یہ متقیوں کی دوستی کام آئے گی، کام ہو متقی اور دوستی بھی پکی ہو۔ آج کل کیسے مرید اور کیسے پیر، کیا حال ہے، کاروباری سلسلہ زیادہ ہے اور روحانیت بہت کم رہ گئی۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے، ہم سارے مٹیریلسٹک ہو گئے، مادیت پرست ہو گئے، یہ بھول جائیں گے، کافر اپنا دین بھی بھول جائیں گے، رسولوں کو کیا جواب دیا یہ بھی بھول جائیں گے۔ ایمان والے نہیں بھولیں گے، ایمان والے، ایمان والے